آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل، سبسکرائب کرنا آپ نے بھولنا نہیں ہے. اور آج کی بریکنگ نیوز آپ سے شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ یہ ہے کہ توہین الیکشن کمیشن اور چیف الیکشن کمیشنر کیس میں عمران خان صاحب نے جہاں ایک طرف ایک جیل ٹرائل 13 دسمبر سے شروع ہونے جا رہا ہے ان کے خلاف، وہیں عمران خان صاحب نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے کسی صورت معافی نہیں مانگیں گے، بھلے ان کو اس کیس میں سزا ہی کیوں نہ سنا دی جائے. اور سزا کے بھی حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ شاید ممکنہ طور پہ 3 سال کی سزا ان کو سنائی جا سکتی ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی جانب سے. ان کے جو وکیل ہیں، ان کی ٹیم کی جو ایک اہم رکن ہیں ان کی جو لیگل ٹیم کے، احمد اویس صاحب، انہوں نے اس بات کو کنفرم کیا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے عمران خان صاحب آخر معافی کیوں مانگیں گے. وہ الیکشن کمیشن اور ایسا الیکشن کمیشن جس کا رویہ نہ صرف جارحانہ بلکہ متعصبانہ بھی ہو پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے، جس کے اقدامات کویسچنیبل ہو، ایسے الیکشن کمیشن سے عمران خان صاحب معافی کیوں مانگیں گے؟ کوئی صورت نہیں پیدا ہوتی. یہ فیصلہ عمران خان صاحب نے ایک ایسے وقت میں کیا ہے جب 2 روز قبل ہی وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے اپنا ذہن واضح کر چکے ہیں اور سائفر کیس میں نہ صرف وہ سابق آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ باجوہ بلکہ امریکی آفیشلز کو بھی بطور گواہ کہتے ہیں کہ پیش وہ کریں گے. انہوں نے 2 روز قبل یہ سگنل دے دیا تھا کہ نہ ہی وہ مفاہمت چاہتے ہیں اور نہ ہی اپنے موقف سے پیچھے ہٹنے کو تیار ہیں. معافی نہ مانگنے کی صورت میں الیکشن کمیشن کی طرف سے جیل ٹرائل کے ذریعے سزا دینے کا مطلب عمران خان صاحب کے لیے کیا ہوگا؟ عمران خان صاحب اس کو کیپٹلائز کرتے ہوئے دکھائی دیں گے. عمران خان صاحب کی جو ریاست کے خلاف ایک چارج شیٹ ہے یہ اس میں اضافہ ہوگا اور وہ یہ بتانے کی کوشش کریں گے کہ پہلے اسٹیبلشمنٹ، پھر کیئر ٹیکر گورنمنٹ اور ان کے خلاف اب الیکشن کمیشن آف پاکستان بھی استعمال ہو رہا ہے. اس چارج شیٹ میں عمران خان صاحب اکیلے نہیں ہیں، ان کے ساتھ انڈیپینڈنٹ آبزرورز بھی شامل ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ملک میں اس حد تک شواہد موجود ہیں جن کی بنا پر یہ کہا جا سکتا ہے کہ الیکشنز کو مشکوک بنایا جا رہا ہے، اس پورے پروسیس کو کویسچنیبل بنایا جا رہا ہے، اس پروسیس کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں اور ایسے اقدامات ہو رہے ہیں جس سے صاف ظاہر ہے کہ ادارے اس وقت پارٹیزان ہیں. جہاں ایک طرف عمران خان صاحب کی قانونی مشکل مزید بڑھے گی، وہیں دوسری طرف ان کا پاپولر ووٹ بھی اور مزید بڑھے گا اور یہ ڈیل عمران خان صاحب کو قبول ہے. ناظرین، دوسری طرف آج 15 سال بعد نواز شریف صاحب چودھری شجاعت صاحب سے ملنے ان کے گھر تشریف لے گئے اور شروع میں کہا گیا کہ وہ ان کی خیریت کی دریافت کرنے کے لیے گئے تھے، لیکن بعد میں سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بھی خبریں گردش کرنے لگیں اور پھر ان کے دیگر پارٹی رہنماؤں کی جانب سے اس بات کو کنفرم بھی کر دیا گیا. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ ماہ ہی وہ گورنر ہاؤس پنجاب بھی گئے تھے اور شروع میں خبر یہی آئی کہ گورنر صاحب کی اہلیہ کی وفات پر وہ تعزیت کے لیے گئے ہیں اور بچوں سے ہمدردی کرنے کے لیے گئے ہیں، لیکن ساتھ ہی مرکزی رہنماؤں کے ساتھ وہاں پر انہوں نے گورنر ہاؤس پنجاب میں ایک اپنی پارٹی کا اجلاس منعقد کر دیا، کوئی شور برپا نہیں ہوا. اور ایسے میں بلاول صاحب میاں نواز شریف صاحب کو تانے دے رہے ہیں کہ میاں صاحب کو ان کے اپنے گھر لاہور میں چونکہ انڈے پڑ رہے ہیں، لہٰذا اب سیناریو میں یہی نظر آ رہا ہے کہ میاں صاحب دوسروں کے گھروں کا رخ کر رہے ہیں اور شاید پناہ لینے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک طرف جو میاں صاحب کی آڑے جو قانونی مشکلات تھیں وہ آہستہ آہستہ کر کے دور کر دی گئی، ان کو جو ریلیف ملنے کا سلسلہ ہے اور جو ریلیف ان کی جماعت کے رہنماؤں کی جانب سے انصاف قرار دیا جا رہا ہے، جو آخری پرہیپس ایک رکاوٹ نظر آتی ہے وہ کل کے روز اس ریفرنس کی بھی حوالے سے فیصلہ ہونے جا رہا ہے، العزیزیہ ریفرنس، جس کے حوالے سے رانا صاحب تو پہلے ہی پیش گوئی کر چکے ہیں کہ 2 سے 3 روز مزید لگیں گے اور یہ معاملہ بھی سیٹل ہو جائے گا. اور ان کے اوپوننٹس ہی کہتے ہیں کہ صفیں ہموار ہو چکی ہیں، لیکن میاں نواز شریف صاحب اور ان کی جماعت کے لیے اور ان کے ووٹ کو عزت دو کے بیانیے کے لیے بڑا نقصان دہ ثابت ہوگا. میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کیجیے اور اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے.